السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ایک دو روز قبل یہ افسوسناک خبر موصول ہوئی کہ سعودی عربیہ نے تبلیغی جماعت پر مکمل طور سے پابندی عائد کر دی ہے اور تبلیغی جماعت سے جڑنے کو ممنوع قرار دے دیا ہے۔ یہ فرمان سعودی عرب کے اسلامک افیئرز کے وزیر ڈاکٹر عبداللطیف بن عبدالعزیز نے اپنے لیٹر ہیڈ پر جاری کیا ہے۔ بہرکیف یہ ایک نہایت ہی غیر عقلی اور غیر منطقی فیصلہ ہے جس کو کسی طرح بھی صحیح نہیں کہا جا سکتا، جس میں 1% بھی کسی قسم کی معقولیت نہیں پائی جاتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت اصول دین اور فروع دین سے چونکہ ناواقف ہوتی ہے اور جاہل ہوتے ہیں یہ لوگ، لہٰذا ان سے نہ جڑا جائے۔ سوال یہ ہے کہ تبلیغی جماعت نے دعویٰ کب کیا ہے کہ ہم علامۃ الدہر ہیں؟ یہ جماعت تو ہے ہی ہے اس لیے کہ عوام الناس جڑے اور جڑ کر کے دین کی موٹی موٹی باتیں حاصل کریں، اور دین میں جہاں گہرائی حاصل کرنا ہو، تفقہ فی الدین حاصل کرنا ہو، عقائد کی پختگی حاصل کرنا ہو، دلائل سمجھنے ہو تو علماء کے پاس جائیں۔ یہ تو بات اتنی سطحی اور اتنی غیر معقول ہے جس پر کلام کرنا بھی کلام کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اس تبلیغی جماعت کے بانی ہیں، انہوں نے یہ بات فرمائی تھی کہ ہماری صلت پھرت کا مقصد یہ ہے کہ عوام الناس کے اندر طلب پیدا ہو جائے، ان کے اندر دین کی پیاس لگ جائے، اور پھر یہ علماء کے پاس جائیں اور علماء سے علم کو حاصل کریں اور سیکھیں۔ طلب پیدا کرنا اصل مقصود ہے اس جماعت کا۔ تو یہ اعتراض کرنا کہ یہ جاہل ہوتے ہیں، یہ تو کام کی بنیادوں ہی سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کام شروع کیوں کیا گیا اور کیا بنیادیں ہیں اس کی۔ یہ کوئی الگ مسلک نہیں ہے، کوئی الگ مشرب نہیں ہے۔ بہرکیف اس جماعت پر پابندی لگانا بڑی خیر کو روک دینے کے مترادف ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جو دنیا کے تقریباً 200 ممالک میں کام کرتی ہے، اور چاہے وہ افریقہ کے جنگلات ہوں جہاں موذی جانور پائے جاتے ہیں، جہاں درندے پائے جاتے ہیں، ان جنگلات میں بھی یہ لوگ وقت لگاتے ہیں، وہاں پر جا کر مسلمانوں کو ڈھونڈنا اور ان حضرات کے اندر دین کا کام کرنا، اسلام کی تبلیغ کرنا۔ وہاں پر اگر کوئی غیر مل جائے تو غیروں تک کو اسلام کی تبلیغ کرنا۔ امریکہ کے برفانی علاقوں میں جاتے ہیں، وہاں جا کے 40 دن و چلہ لگاتے ہیں، 4 مہینے لگاتے ہیں۔ ان علاقوں میں جانا اور دین کی بات کو لے کر جانا، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت لے کر کے جانا، یہ کسی اور جگہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور بھی دین کا کام کرنے والے کوئی ایسی جماعت ہے جو اس درجے اپنے آپ کو لگاتی ہو۔ اس کام کو روکنا بڑی خیر کو روکنے کے مترادف ہے اور بڑی بدبختی اور بدقسمتی کی بات ہے۔ اللہ ان حضرات کو عقل عطا فرمائے۔ بہرکیف انہوں نے ایک بات تو یہ کہی کہ یہ لوگ ناواقف ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے نہ جڑا جائے۔ اس سے آگے بڑھ کر بڑی جرأت والی ایک بات کہی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ آل سعود کی یہ جرأت اللہ رب العزت کے حلم کے سامنے، آل سعود کی جو جرأت ہے یہ بڑی خطرناک ہے اور اس سے ڈرنا چاہیے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت جو ہے یہ دہشت گردی کا پیش خیمہ ہے، دہشت گردی کا پیش خیمہ ہے، یعنی یہاں یہ دہشت گردی کا ایک دروازہ ہے، یہاں سے لوگ دہشت گرد بنتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنی جرأت اور ایسا دعویٰ کرنا، اللہ رحم فرمائے، جو جماعت ہمیشہ روزانہ اس بات کو رٹاتی ہو اور بتاتی ہو کہ اکرام مسلم کا مقصد یہ ہے، ادنا مقصد یہ ہے کہ کسی کو ہماری ذات سے تکلیف نہ پہنچے، جو جماعت ہمیشہ سے یہ بات بتاتی ہو اور رٹاتی ہو اور روزانہ رٹاتی اور بتاتی ہو، وہ جماعت بھلا دہشت گرد ہو جائے گی؟ اس جماعت کے لوگ تقریباً، تبلیغی جماعت کے لوگ اس دنیا کے اندر تقریباً 200 ممالک کے اندر کام کرتے ہیں۔ کہیں کسی ملک کے اندر کہیں یہ ریکارڈ آپ کو نہیں مل سکتا کہ تبلیغی جماعت کسی دہشت گرد یا ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز میں ملوث پائی گئی۔ تبلیغی جماعت ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز کرتی ہے یا تبلیغی جماعت جو ہے دہشت گرد ہوتی ہے، ایسا کوئی ریکارڈ آپ کو نہیں مل سکتا۔ اگر بالفرض کوئی چیز اگر آپ کو مل جاتی ہے تو میرا سوال ہے، یہ سوال ابن سلمان سے ہے، یہ سوال آل سعود سے ہے، یہ سوال ڈاکٹر عبداللطیف سے ہے، اور تمام سعودی عرب کی جو منسٹری ہے، جتنے بھی وہاں کے وزیر ہیں، سب سے میرا سوال ہے کہ اگر اس بنیاد پر کہ کوئی شخص، تبلیغی جماعت کا کوئی شخص دہشت گردی میں کبھی ملوث پایا گیا، اگر اس بنیاد پر سعودی عرب کے اندر تبلیغی جماعت کو ممنوع قرار دیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ
چونکہ آئیسس اور القاعدہ نے امریکہ کے اندر دہشت گردی کے کام کیے ہیں، لہٰذا امریکہ والے اسلام کو اپنے یہاں ممنوع قرار دے دیں، اس پر پابندی لگا دیں، انگلینڈ والے اسلام پر پابندی لگا دیں، فرانس والے اپنے یہاں پابندی لگا دیں، دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں یہ سارے ممالک اسلام پر پابندی لگا دیں، اس لیے کہ مسلمان لوگ دہشت گردی کرتے ہیں۔ کیا یہ بات آپ کے نزدیک معقول ہے؟ کیا آپ اس کو معقول سمجھتے ہیں، عقلی سمجھتے ہیں، صحیح سمجھتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا؟ مجھے افسوس اس بات پر، زیادہ افسوس اس بات پر ہے کہ ایک طرف آپ کے یہاں کے کبار علماء کرام، چاہے وہ علامہ صالح العثیمین، محمد بن عثیمین ہوں، چاہے وہ عبدالعزیز بن باز ہوں، چاہے وہ ابو بکر الجزائری ہوں، چاہے عبداللہ بن جبرین ہوں، چاہے اس کے علاوہ عبداللہ المصلح ہوں، شیخ عبدالعزیز الفوزان وغیرہ، جو بڑے اور کبار علماء کرام جو گزرے ہیں آپ کے یہاں اور جو ابھی بھی ہیں، تقریباً سارے ہی تبلیغی جماعت کے متعلق بہت ہی اچھی اور عمدہ اور مثبت رائے رکھتے ہیں۔ مجھے سمجھ میں بات یہ نہیں آ رہی کہ آخر ان تمام حضرات کی رائیوں کو ایک طرف پس پشت ڈال کر اس انداز کا فیصلہ کرنا کہ جو کسی طرح بھی عقل اور شرع میں مقبول نہ ہو، ان تمام لوگوں سے کوئی رائے نہ لینا اور اپنی ایک رائے کو ٹھوک دینا، اس کو تھوپ دینا، یہ کہاں تک درست ہے؟ اسی طریقے سے آپ کے رابطہ عالم اسلامی کے ممبران میں ہندوستان اور پاکستان کے علماء کرام موجود ہیں، ایک ایسی جماعت جو ان کے ملک سے نکلی ہے اور چل رہی ہے۔ اگر یہ لوگ آپ کے یہاں کے رابطہ عالم اسلامی کے اگر یہ لوگ ممبران ہیں اور آپ ان کو معتبر سمجھتے ہیں، تو آپ نے ان سے رائے لینا ضروری کیوں نہیں سمجھا؟ آخر کس بات کی جلدی تھی آپ کو کہ آپ نے بالکل راتوں رات ایک فیصلہ کیا اور فیصلہ تھوپ دیا؟ یہ کس چیز کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہے آپ کا یہ عمل؟ آخر کیا وجہ ہے؟ آپ کو کس بات کا خوف تھا کہ آپ نے معتدل فیصلہ لینے کے بجائے اور رک کر توقف کر کے فیصلہ لینے کے بجائے آپ نے جلد بازی میں ایک فیصلہ لیا جو کسی طرح بھی صحیح اور درست نہیں ہے؟ تبلیغی جماعت کا کام الحمدللہ، اس کا ہر مرکز اور تبلیغی جماعت کے کام کا ہر مرکز اور ہر کونا الحمدللہ علماء کرام کی گرفت میں ہے اور علماء کرام کی نگرانی میں چل رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ غلط ہو جاتی ہیں، اور جب غلط ہوتی ہیں، جب کام اتنا بڑا ہے تو چیزیں غلط ہوں گی، اور جب غلط ہوتی ہیں تو علماء کرام اس پر نکیر کرتے ہیں، علماء کرام اس کی تنبیہ کرتے ہیں، اور علماء کرام جو ہے اس کی اصلاح فرماتے ہیں۔ ابھی ہمارے یہاں کچھ روز قبل بھی اس انداز کی چیزیں آئیں، جب علماء کرام کے سامنے کچھ باتیں آئیں تو اس کے اوپر قدغن لگائی گئی، فتویٰ دیا گیا، اور پورے ہندوستان کے تمام علماء کرام نے اس فتوے کی تائید کی اور اس فتوے کو چلایا گیا کہ یہ چیزیں غلط ہیں۔ لہٰذا تبلیغی جماعت پر اس انداز کا فیصلہ صادر کر دینا، یہ جاہلوں کی جماعت ہے، اور یہ جماعت جو ہے گمراہی والی جماعت ہے، یہ جماعت اللہ معاف کرے ارہابی جماعت ہے، دہشت گرد جماعت ہے، یا دہشت گردی کا دروازہ کھولتی ہے، یہ قطعاً غیر معقول اور ایک غلط فیصلہ ہے۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے متعلق منفی طرز کی جو ذہنیت بنائی گئی ہے حکام عرب کی، اس کے پیچھے ریال خور سلفی علماء کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ یہ ریال خور سلفی علماء، ایک تو سلفی علماء وہ ہیں جو عرب کے سلفی علماء ہیں جو کہ واقعتاً سلفی ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، یہ ریال خور سلفی علماء ہیں جو کہ ہندوستان، پاکستان وغیرہ سے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے ہندوستان کے کچھ بدعتی لوگوں کی ویڈیوز وغیرہ، تصویریں وغیرہ نکال لی، یہ چیزیں وہاں لے جا کر دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں بس ہم موحد ہیں، باقی سارے مشرک ہیں، چاہے وہ جو ہوں سب کے سب مشرک ہیں۔ اور اس بات کو بنیاد بنا کر تمام کے تمام اہل حق علماء کو بھی ان لوگوں نے مشرک اور گمراہ اور بدعتی کہنا شروع کیا۔ یہ وہ اصل بنیاد ہے جس کی وجہ سے اس انداز کے فرمان جاری ہوتے ہیں سعودی عرب سے۔ یہ ریال خور علماء، خائن علماء، بددیانت علماء، یہ سعودی عرب میں رہ کر اہل حق کے خلاف، علماء حق کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں سے انتشار والی باتیں نکلتی ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ آخر میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے دارالعلوم دیوبند نے حکام عرب سے یہ بات کہی ہے کہ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کریں، اسی طرح میں بھی کہتا ہوں کہ سعودی عرب اپنے اس فیصلے پر جلد از جلد نظر ثانی کرے۔ اگر سعودی عرب نے اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی نہیں کی
تو امت مسلمہ قیامت تک آل سعود کو ان کے اس فیصلے کی وجہ سے معاف نہیں کرے گی، اور قیامت کے دن ان کا گریبان پکڑا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔